حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش, ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا, قینن سے مہلائیل میں آیا, مہلائیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام, ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالخ میں آیا, شالخ سے ایبر میں آیا, ایبر سے فالخ میں آیا, فالخ سے راؤ میں آیا, راؤ سے ساروح, ساروح میں آیا, ساروح سے راہو میں, راہو سے ناحور میں, ناحور سے تارح میں, اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں, نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یارب میں, یارب سے تیرح میں, تیرح سے مقوم میں, مقوم سے عدد میں, عدد سے عدنان میں, عدنان سے معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں, فہر سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا, سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا, اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کی آوازیں, اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول, دوسری ہوئی, تیسری ہوئی, چوتھی ہوئی, یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا, یہ 20 اپریل نہیں ہوگی. میرے عزیزوں, بی بی آمنہ کہتی ہے اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا, میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی, عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے, مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں, اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو, اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا, اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی, یہ پوچھنا ہے تو پوچھو. ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناتے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی, آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی, یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چھاند آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا. حضور نے ملک الموت سے پوچھا اللہ اللہ, یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں, میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں, نزع کے عالم میں, تمہیں پتہ ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں. آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے, اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے, اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات, اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے, وہ کسی کی نہیں سوچتا, اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل بتا, یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا.
मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था दुनिया में, क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, और सुन्नी तो यही कहेगा फरिश्ते उठाएंगे कब्र में। क्या कहता था अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का सब याद करके जाओ। कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है, मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे हाशमियत, चिरागे खानदान अशरफिया, मुईनुल मशाइख वल मिल्लत हज़रतुल अल्लामा सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख में मुनाकिद की गई है वो अजीम तारीख है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी जरा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फों का किया करे, वो तसव्वुर रुख मुस्तफ़ा का किया करे और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है।
میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا. کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا. سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ
افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، بحر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور میرا امام یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، جی کیا کہیں، قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھے ہیں مدھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتنے مہر علی کتنی تیری ثنا، گستاخ اکھے کتنی جا اریا۔ اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے، عشق رسول کی گرمی کو نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف۔ یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے۔ مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں۔
अजीजान गिराम वखार, आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, हमारे आका व मौला, कायनात के दाता, हम भिखारियों के सरवर व आका, हम फकीरों की सरवर, हम गरीबों की सब कुछ हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं? या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है? मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदह सराई भी की जाए, उसी की मदह सराई की जाएगी। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है? ये किसका अक्स जमाल है? सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी छू कलम भी छू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा? दुनिया में देखा है, 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है, मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे, और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़यामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक, नहीं मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिस
جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے. سبحان اللہ. ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے. ہر چیز محفوظ رکھا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا. آپ کو پتا ہے لوگ آج الجھتے ہیں, کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے, نئے نئے اپنے اپنے انداز میں فکر بناتے ہیں. میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے, گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے. یوٹیوب پر کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے. آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے, حضور کا دین ایک ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے. تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے, پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے, شافعی بھی ہے, مالکی بھی ہے, حنبلی بھی ہے, یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہے تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا. کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے, مجتہدین کون ہے, تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں, ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں, پروفیسر کو سن رہے ہیں. ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا, ٹھائی لگانے والا. جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں, ایسی ہی نمبر آتا رہے گا. تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے ملا ہے, جو غریب نواز سے آیا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے. دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے, ان طوفانوں میں جو بہ گئے, جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب سنیے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ, حضور کی سیرت. امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں, ایک بار ہاتھ اٹھاتے اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں, رکوع کے بعد نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے رفع یدین, پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں, پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر. تو یہ رسول کو ماننے والے ان کا طریقہ الگ, ان کا طریقہ الگ. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت ساری چیزیں, مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں. تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں, ایک رسول کے ماننے والے. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی, کبھی نماز ویسے بھی پڑھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا. عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی. بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد, تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی. حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں, لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں, چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا, امام شافعی نے بھی یہ لے لیا, امام مالک نے بھی ایک طریقہ. حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی, سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا. تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی. امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے, کوئی شافعی بن کر, کوئی حنفی بن کر, کوئی مالکی بن کر, کوئی حنبلی بن کر. یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے. جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عالمی یوم درود شریف.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ. میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ. ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہے جیسے رسول اللہ کے محفوظ. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں, کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے. ہر لفظ کو, حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے, وہ بتاتے ہیں ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. بے شک بے شک. جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا. کوئی صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں, مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا. سبحان اللہ. بے ایک شک. صحابی ہیں روایت بیان کرے, حدیث بیان کرے, مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا. کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا بے تھا. شک بے شک. سبحان اللہ. ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں, کسی کے نہیں. واہ. اور بھونکنے والوں کو دیکھنا چاہیے ان کا کیا محفوظ ہے. ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش, بہت اچھے. بہت پتہ ہی نہیں. بہت خوب, بہت خوب. بے شک. کیا خبر ہے. حق ہے. بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون ہے, ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں معلوم. لا ادری, ہاں ہاں لا کیا ادری, بات ہے, کیا بات ہے. اس کے اوپر نہیں پتا. تمہیں تمہاری نسب کا نہیں پتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب باپ سے, دادا سے, پردادا سے, اس کے اوپر سے نہیں. میں گناتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش, ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا, قینن سے مہلائیل میں آیا, مہلائیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام, ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالخ میں آیا, شالخ سے ایبر میں آیا, ایبر سے فالخ میں آیا, فالخ سے راؤ میں آیا, راؤ سے ساروخ میں آیا, ساروخ سے راہو میں, راہو سے ناحور میں, ناحور سے تارح میں, اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں, نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یارب میں, یارب سے تیرح میں, تیرح سے مقوم میں, مقوم سے عدد میں, عدد سے عدنان میں, عدنان سے معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں, فہر سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا, سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا, اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, عالمی یوم درود. اللہ مفتی سرکار صاحب قبلہ. جس کے دادا کا نام پتہ نہ ہو وہ اتنے لمبے شجرے پر سوال اٹھا ہے, جس کا ہر بات محفوظ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں ان سے بھی کہتا ہوں جو دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں. میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے, یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے.
वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्तादीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाह फिल जन्नह। बेशक बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। बेशक और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। बेशक बेशक वो तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम। बेशक अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया। जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है, आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक, ये जो मैंने बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने के नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया। बेशक बेशक वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए। उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, बेशक बेशक हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर, ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। क्या बात है। यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शब विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते वो, जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक बहुत। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है। ये अजीब और गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है?
پتہ یہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو پورے دنیا میں ایک انقلاب آیا تھا. انقلاب آیا تھا, دیکھنے والوں کی نگاہیں دیکھی تھی. آج میرا وجدان یہ کہتا ہے جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے. بے شک بے شک اس انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے. انقلاب آتا ہے, کسی کے چولہے ہلتے ہیں, کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں, کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے, ہر کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے. یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو پتا ہے. مختصر انداز میں چونکہ ہر سنی مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے, بلکہ ہر مسلمان. کیوں؟ اس رسول کو نہیں پڑھا تو پھر کس کو پڑھے گا؟ بے شک کس کو پڑھے گا؟ یہ مجرا کرنے والے نچنیوں کے بارے میں تم پڑھتے رہو گے. ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں ان کے متعلق تم پڑھتے رہو گے. بے شک نہیں, تمہارا شوق, تمہاری جستجو یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو میں پڑھ لوں, بے شک حضور کی زندگی پاک کو پڑھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, حالات زمانہ بہت الگ تھے. اور روایتیں تو یہ بتاتی ہیں پورے مکہ میں اس سال صرف اور صرف جتنے گھروں میں بچے ہوئے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے. پیدا ہو. بے شک بے شک سب پیدا ہوئے جو تھے وہ لڑکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں. اور بی بی آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور تشریف لانے کا انداز بھی بی بی آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں مجھے حمل ٹھہرا تھا, اور اس کے بعد سے میں نے عجیب و غریب جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. نہ مجھے کبھی حمل کی تکلیف ہوئی, نہ پیر بوجھل ہوتے تھے, نہ سر میں چکر آتا تھا جیسے پریگننٹ عورتوں کو ہوتا ہے. جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں, بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بچے کا, اور ان کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں, کبھی ان کو کھانے میں مزہ ختم ہو جاتا ہے, کبھی سر چکرانے لگتا ہے. الگ الگ چیزیں حاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں, متلی آتی ہے, الٹی آتی ہے. بی بی آمنہ کہتی ہے جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, نہ کبھی متلی آئی, نہ کبھی چکر آیا, نہ کبھی پیر بوجھل ہوئے, نہ طبیعت میں گرانی آئی. بلکہ اس کے برعکس جو حالات تھے بی بی آمنہ کہتی ہیں رات کو سوتی تو کبھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے, اور کبھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے, اور بشارت دیتے جاتے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا آقا آنے والا ہے. اللہ نے اس کو پرچم نبوت ایسا دیا ہے. سب کی بشارتیں سنتے سنتے آ رہی تھی, یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا تھا, ربیع الاول سے پہلے جو آتا ہے. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کی آوازیں, اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول, دوسری ہوئی, تیسری ہوئی, چوتھی ہوئی, یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا, یہ 20 اپریل نہیں ہوگی. میرے عزیزوں, بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا, میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی, عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے, مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں, اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو, اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کیا یہ نعرہ عقیدہ برا؟ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, عالمی یوم درود شریف, مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ, حضور معین المشائخ, حضور رسول مفتی اعظم ہند. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ
हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही है, रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाहटों की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहां से आई हैं? कहा वो दाया थी, जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी, बीबी आमिना कहती है। मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई हैं। हजरत बीबी आमिना कहती है विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। कोई तकलीफ, कोई दर्द ज़हन नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हज़रत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है न कोई आलाइश, न कोई नापाकी, न कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हज़रत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती है अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहां चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। कहां पर? ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ऐलान, मलए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब किबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गई, 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपनी ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज, वो उस वक्त यसरफ था। वापस तशरीफ ला रही थी, मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जब अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जा रहा था अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब की तुम्हारा भतीजा है।
बशारत दे दी और कहा इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए, मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई, जो उस वक्त की जंगें थी, जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा, पाकीज़ा, अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा, जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के, और हुजूर से कहा इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर ज़मा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहां से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबरदाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त
خوشیاں منائی بی بی آمنہ نے بھی, حضرت عبد المطلب نے بھی. ہاں سوال کرنا ہے تو یہ سوال کرو, جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی, یہ پوچھنا ہے تو پوچھو. ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناٹے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی, آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی, یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی, ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے, ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے. یہ مدینے والوں کی خوشیاں تھیں. میرے عزیزو, پہلا سال تھا, دوسرا سال, پھر جنگ بدر ہوئی, پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی, پھر اس کے 1 سال کے بعد غزوہ خندق ہوا, پھر یہ جنگیں ہوتی رہی. تقریباً 17 جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی شریف فرمائے. یہ 10 سال کے اندر اس میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے شرف یاب ہونے والی خواتین بھی آئی. حضرت سودا آئی, حضرت میمونہ آئی, حضرت ام سلمہ آئی, حضرت عائشہ بھی آئی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخصتی لے کر کے آئی. حضرت عائشہ, حضرت سودا, حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ آئی, حضرت صفیہ آئی, حضرت جویریہ آئی, حضرت آخر میں حضرت بی بی میمونہ آئی اور بی بی ماریا قبطیہ آئی. ان کے پیٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے. یہ 6 سال گزرے تھے. 7واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کے لیے. مکہ والوں نے راستہ روک دیا, پرمیشن نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر جن کا غلبہ اثر اور رسوخ ہے وہ سمجھتے ہیں ہم جسے چاہیں گے پرمیشن دیں گے. ہم میرے عزیزو, یہ غلبہ اور یہ طاقت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی, سچے زیادہ دیر کی نہیں ہوتی. آج تم مسند نشین ہو, کل گدھے نشین بن جاؤ گے. کیا کہنے مفتی صاحب, بہت خوب. تھوڑی دیر کی بات ہے اور پھر میں وہ بات کہوں گا تو لوگوں کو پھر وہ ہو جائے گا کچھ دیر کی خاموشی. ارے خاموشی رہو بھائی, خاموش ہو بھائی. میں سیرت عرض کر رہا ہوں حضور پاک کی, اور ساتھ ہی معزز و موقر و محترم حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں. ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں, لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے, اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی, کوئی بلا. اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ پریشان ہوتے, کس کو بلایا, کس کو بلایا. بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے. میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں, میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں, سادھارن سا آدمی ہوں, فتنہ فساد نہیں چاہتا, جنگ و جدال نہیں چاہتا, لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے, جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے, عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے, در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا کہنے, کیا کہنے. ہم نے کہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عالمی یوم درود, رضا اکیڈمی. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے. راستہ روک دیا, کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے. جنگ کرنے پر آ گئے تھے, لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی. صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے, ان سے جنگ کریں گے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں. حضور نے صلح فرمایا. 6 ہجری کو واپس آ گئے, احرام کھول لیا, راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے. یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ, اور معاہدہ ٹوٹ گیا. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے. اب کوئی جنگ و جدال نہیں, قتل و قتال نہیں, لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں.
کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں, سب بکھر چکے تھے, اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی, اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے. سبحان اللہ. مکہ پاک کیا گیا, طاہر کیا گیا, صاف کیا گیا, اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, بتاتا ہوں ایک بات, یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی, وہ اسی لیے کہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے, اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا, اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی. عثمان غنی نہیں, یہ عثمان بن شیبہ دوسرے, ان کے پاس چابی رہتی تھی, وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا چابی تو مجھے اندر جانا ہے. کہا تم کو دوں, تم دین چھوڑے ہوئے آدمی, ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے, تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا. چابی نہیں دیا, نہ دروازہ کھولنے دیا. حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو, یاد رکھو, ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. سبحان اللہ. کیا اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے. صبر کرو, انتظار کرو, آج تمہارا غلبہ ہے, چابی تمہارے پاس, تم جسے چاہو روک لو گے. حضور نے فرمایا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. اور عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کی بات کو ایسی ہی سمجھا, اڑتی اڑتی بات, یہ ایسی ایک بولنے والی بات ہے, تمتراک میں کہی گئی بات ہے. لیکن کہتے ہیں گھر گیا تو مجھے ٹینشن بھی ہونے لگا, محمد نے اب تک جھوٹ تو نہیں کہا, اگر کہا ہے تو کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے. کیا کہنا. لیکن وہ کہتے ہیں میرا یہ ڈر اس وقت ختم ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے مدینے. وہ کہتے ہیں جو اپنا گھر بھی نہیں بچا پائے, اپنا وطن نہیں بچا پائے, وہ کہاں سے میرے ہاتھ سے چابی چھین پائیں گے؟ سب کچھ تو ان کا ختم ہو گیا, جا چکے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا صرف 6 سال کے بعد واپس وہ رسول تشریف لا گیا. سبحان اللہ. 7ویں ہجری تھی, 10,000 صحابہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے, مکہ میں جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے ہجوم کے ساتھ جب آئے, خانہ کعبہ کے پاس گئے ہیں, اور جو قیدی تھے جو پکڑے گئے تھے اس وقت وہ سب تو اسی طرح سر جھکائے آئے ہوئے تھے. یہ سوچ رہے تھے آج تو پورا بدلہ لیا جائے گا, بدر کا بھی, احد کا بھی, خندق کا بھی, ساری جنگوں میں جتنا یہ ناچے تھے سب کا بدلہ لے لیا جائے گا. سب حاضر تھے. حضور پاک اوپر چڑھتے ہیں ایک ٹیلے پر, کہتے عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ آئے, چابی لے کے ہی آئے. کہا لاؤ چابی. حضور کے ہاتھ میں چابی دے دیا. کیا کہنا. جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے وہ ہو کر رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ہر انسان یہ دین غالب آ کر رہے گا. یہ اسی رسول نے فرمایا. ہاں یہ مت پوچھو اب کیوں نہیں ہو رہا, کل کیوں نہیں ہو رہا, پرسوں کیوں نہیں ہو رہا, حالات ہے کچھ دیر. اس کے بعد میرے نبی نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. چابی لی اور اس کے بعد دروازہ کھولا. جو کعبے کو پاک کیا, کعبہ آج بھی ان عظمتوں کو سلام کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. آج بھی کعبے کی طہارت کا صحرا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اعلان کیا پورے مجمع میں, کہتے ہیں آج میں یہ چابی ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چابی چھین نہیں پائے. اللہ, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, کتنی بڑی بشارت. سارے صحابہ کی گردنیں اونچی ہو گئی, چابی مجھے ملے. حضرت ابو بکر صدیق سوچ رہے, عمر فاروق سوچ رہے, حضرت عباس سوچ رہے, عبداللہ ابن مسعود سوچ رہے, کئی صحابہ یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں چابی شاید ہم کو ملے, شاید ہم کو ملے. حضور نے فرمایا اس کو دوں گا, قیامت تک اس سے کوئی چھین نہیں پائے گا. سب دیکھتے رہے اور حضور نے ایک آیت تلاوت فرمائی قرآن کی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے جس کی امانت ہے اس تک واپس لوٹا دیا کرو. حضور نے فرمایا عثمان بن شیبہ ادھر آ. کیا کہنے. وہ اچھمبے میں رہ گئے, کہاں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم تو دشمنوں میں ہیں, مقابلہ کیے ہوئے لوگ ہیں, آج یہ غالب لوگ ہیں.
لیکن حضور رحمت للعالمین تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلایا کہا عثمان بن شیبہ, کہا یہ چابی لو اور اس چابی کو قیامت تک اب تم سے کوئی چھین نہیں پائے گا. جا کر آج بھی حرم کعبہ کے پاس تاریخ پوچھ لینا. صدیاں بیت گئی, کئی یزید آئے, کئی دجال آئے, کئی بادشاہ آئے, لیکن آج بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہوتی ہے, اور میرے آقا نے فرمایا ہے تو قیامت تک ان کی نسل میں ہی رہے گی. چابی تو لے لیا عثمان بن شیبہ نے, کہا یہ چابی بعد میں پکڑتا ہوں, پہلے یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا, منشور دیا, کئی راہیں دی, کئی موڑ دیا. لاکھوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جتنے توڑ دیا, دنیا کو پیغام سکون دیا اور طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا. عزیزان گرامی, واپس میرے آقا تشریف لے گئے. 10 ہجری تک کئی جنگیں بھی ہوئی, 11 ہجری تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا. حج کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, علالت ہوئی, سفر کا مہینہ تھا, اور صحابہ کرام کے درمیان حضور نے خطبہ دیا. ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, وہ چاہے تو دنیا کی چیزیں رکھ لے یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے, اور اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا. یہ حدیث سن کر کے حضرت ابو بکر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور نے یہ اپنے بارے میں فرمایا ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا کی سب چیزیں رکھ لو یا اللہ کے پاس آنے کو منظور کر لو. حضور نے اللہ کے پاس جانے کو منظور کیا. پھر وہ آخری آیت نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور ساری نعمتیں تمام کر دی. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ قرآن کی آخری آیت آئی. تب پھر صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق غمگین ہوئے, کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. پھر ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر تھے. پھر 13 ربیع الاول کی وہ رات آئی جب حضور کو شدت کا بخار, حضور مسواک کو پانی میں ڈالتے تھے اور بار بار اپنے منہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے, اور پھر یہ فرماتے نزع کی حالت سخت ہوتی ہے, سکرات کا وقت بہت سخت ہوتا ہے, لیکن اے امت مصطفیٰ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ حالت نزع میں میرے مصطفیٰ تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے زانوں پر سر رکھ کر کے حضور آرام کر رہے تھے, اور فرمایا تھا کسی کو آنے مت دینا, ملاقات کا وقت بند ہو چکا ہے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی, حضور نے فرمایا آ جاؤ, اور فرمایا عائشہ یہ موت کا فرشتہ ہے, ملک الموت ہے, مجھ سے پہلے کبھی اس نے کسی سی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں مانگی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں مانگے گا, میں اس کو اجازت دے رہا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بھی بتائی جاتی ہے, حضور نے ملک الموت سے پوچھا. اللہ یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں, میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں, نزع کے عالم میں, تمہیں پتا ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے, اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے, اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات, اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتا ہے, وہ کسی کی نہیں سوچتا, اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں, اے اسرائیل بتا یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہے غلاموں تم سمجھتے ہو ہماری بیماریوں اور ہمارے دردوں کا کوئی اور ماوا مل جائے جس کے دروازے پر ہم جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں ادھر ادھر دنیا داروں کے, جن کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے لوگوں کے بال پک گئے اور مشکلات حل نہ ہو پائی. تمہیں پتا ہے حقیقت میں ہمارے دردوں کا اگر کوئی احساس کر سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, وہ اپنی موت سے پہلے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں میری امت کو یہ درد تو نہیں دیا جائے گا, یہ تکلیف سے تو نہیں گزرے گی. امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. اے نوجوان, آج جس طرح کی زندگی تم نے گزارنی شروع کی, یہاں پر آ کر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. میں نے مختصراً پورے حضور کی سیرت بیان کی,
ولادت سے لے کر یہ وفات کا دن ہے. حضرت بی بی فاطمہ آئی, حضور ان کے کان میں کچھ کہے, وہ رونے لگ گئی. پھر ایک کان میں کہا, وہ مسکرانے لگی. بعد میں انہوں نے بتایا حضرت عائشہ سے کہ بابا نے مجھے یہ کہا تھا کان میں, فاطمہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے. میں رو پڑی. اس کے بعد میرے دوسرے کان میں کہا, فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم آ کر کے ملو گی, میرے بعد تمہاری موت ہوگی. وہ موت کا خوف ہر ایک پر ہوتا ہے, لیکن بی بی فاطمہ کہتی ہے, سن کر میں ہنس پڑی کہ ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. بات کرتے کرتے اچانک زبان بند ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا سینہ بھاری بھاری سا لگا, مجھے اندازہ نہیں تھا کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے. میں نے روح نکلتے کسی کو دیکھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. ابو بکر صدیق سب سے پہلے داخل ہوئے. آئے, حجرے میں پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار شدت کا ہے. حضرت ابو بکر آئے, ہاتھ پکڑا اور بے اختیار ان کی ہچکیاں نکل گئی. پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا, اے اللہ کے نبی, اس کے بعد اب دوسری موت نہیں آنے والی ہے, اور آپ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے حصے میں پیغام دینا رکھا تھا وہ آپ نے پورا حق ادا فرمایا. ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وبلغت الرسالۃ یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سن کر حضرت عائشہ رونے لگی. اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے. باہر صحابہ کو حضرت ابو بکر نے جیسی یہ اعلان کیا, وہ غم کے ماروں کا حال کیا تھا جو نبی پاک کو ایک آن کے لیے بھی دور برداشت نہیں کر پاتے تھے. وہ موت کی خبر کہاں سنتے ہیں. حضرت عثمان پتھر کی طرح بنے ہوئے تھے, ان کو کوئی کاٹتا بھی تھا احساس نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینے والوں کو کہتے تھے, قسم خدا کی اگر کسی نے کہہ دیا میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا, اپنے رب سے ملنے گئے, واپس آنے والے ہیں. یہ شدت محبت کے الفاظ تھے. صحابہ بے چین تھے, بے قرار تھے, لیکن حکمت مولا یہی تھی, موت تو آنی ہے, ہر ایک کو آنی ہے, قضا تو آنی ہے. انبیاء کو فقط اتنی کہ آنی ہے, اجل تو آنی ہے, ایک آن کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے غموں کے پہاڑ کے ساتھ تدفین فرمایا, اور اس امت کا بیڑا لے کر چلنے والے صدیق اکبر تھے. مشن کو اٹھایا اور ہم تک یہ جو دین پہنچا, صحابہ کی وہ محنت کش, وہ زندگی پاک استقلال کے ساتھ مصیبتوں سے لڑتے ہوئے, تکلیفوں سے نبردآزما ہوتے ہوئے دین یہاں تک پہنچا دیا. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں, آج مصطفیٰ کی سیرت سننے آئے ہو, آج حضور کی مولود میں آئے ہو, جو رسول تم سے اتنا پیار کرے کہ بستر کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائے. عائشہ فرماتی ہے بجلی کڑکتی تھی تو حضور باہر نکل جاتے, ابر چھاتا تو حضور گھر سے باہر چلے جاتے, اور یہ کہتے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلی میری امت پر عذاب نہ جائے, یہ ابر کہیں میری امت پر عذاب بن کر طاری نہ ہو جائے. حضور استغفار کرتے کرتے صبح کر جاتے تھے, نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے. عائشہ کہتی آپ معصوم ہیں, سید المعصومین ہیں, آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتی میری امت کے لیے کرتا ہوں, میری امت بے خبر ہے, وہ مجھے نہیں پہچانتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا. صحابی رسول فرماتے حضرت علی بھی اتارنے والوں میں سے تھے. لب حضور کے قبر میں بھی ہل رہے تھے, کان لگا کر کے سنا تو یہ الفاظ تھے, رب اغفر لی امتی فإنہم لا یعلمون. اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما, اس لیے کہ وہ نہیں جانتی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. نوجوان آج پھر میں تمہارے اخلاق و کردار سے سوال کرتا ہوں. اس رسول کے ماننے والے ہو جس رسول نے تمہیں کسی جگہ فراموش نہیں کیا. دعاؤں میں, معراج کے سفر میں, قبر میں, اپنے بستر میں, اپنی جلوت گاہ میں, اپنی خلوت گاہ میں, ہر جگہ جنگوں میں تمہارے لیے, جو پیٹ پر پتھر باندھے تمہارے لیے, تلواریں اٹھائی تمہارے لیے, دندان مبارک شہید کروائے تمہارے لیے, امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دے کر تمہارے لیے, حسنین کریمین کے جو خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے رسول
अल्लाह के घराने के, किसके लिए? इस उम्मत के लिए। पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है इस नौजवान को देखकर, जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे इतनी इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह में? आज भी उस गुंबद खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई, करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे। आने की देर है, आने की देर है। हमने देखा है जब जब मेरे मुस्तफा से करीब कोई हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी पाक को देखा, जब मुसीबतें ज्यादा होती थी, जब मुश्किलें हल ना होने के काबिल लगती थी, जेल के सलाखों के पीछे भी मेरे गम की दवा अगर कोई चीज थी तो वो मुस्तफा को याद करना था। रात भर सलाखों को पकड़ करके याद करता, कोई एक रात ऐसी नहीं आई जिसमें मेरे मुस्तफा ने नवाजा ना हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख में और खुद कहे मुंगते का भला हो। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। यहाँ हालात ये हैं, उन बच्चियों को देखो जिनके दुपट्टे हट गए, जिनके चेहरे बेनकाब हैं, आज बाजारों की जीनत बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत तुम्हें बनाया गया। तुम्हारे मोहल्ला में नशा बिकता है, तुम नशा करते हो, तुम नशे के डीलर हो, क्यों दुनिया में ये नाम अपना बनाया? कुरान में तो तुमको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा, मेरे नबी की उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है, बख्शिश का सहरा तुम्हारे सर पर है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है नौजवानों, उठो वरना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, एक इलाज तुम्हें दे जाता हूं। आज यौम दुरूद के तौर पर मनाया जा रहा। मैं तो सोच करके आया था कि दुरूद पाक पर कुछ बोलूं, लेकिन मेरे नबी की जिंदगी को शुरू किया जो खत्म कभी नहीं होने वाली है। दुरूद पर सिर्फ इतना कहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है और अल-मुअज्जमुल औसत तबरानी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जुमा की रात को 2 रकात नमाज अदा किया और 1000 बार दुरूद पढ़ा, अगले जुमा से पहले मैं उसे अपनी जियारत का शरफ अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूदों के जरिए से तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। उठो, अपने जुबान पर चर्चे ले आओ, इसलिए कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका चर्चा ज्यादा करता है। जो चर्चा ज्यादा करेगा, एक बात मैं आपको बताऊं, सुबह उठा, शाम में उठा, जहां बैठा, जहां खड़ा हुआ, दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ये बार बार पढ़ता रहा, कोई भी दुरूद जो उसे याद रहा। फरमाया गया है इंसान को जागते हुए जो बात बार बार कहने की आदत है, नींद में भी वही बात करता है, या नींद से उसे झिझोड़ कर उठा दिया जाए वही बात करता है। अगर तुम्हारी जुबानों पर दुरूद पाक के नगमे चल पड़े, आदत हो गई, एक दिन तुम्हारा भी डोला उठाया जाएगा, लाशा उठाकर कब्र में दफन करके आ जाएंगे। और ये गहरी नींद ऐसी है, इसको उठाने के लिए तो मुनकर नकीर ही आते हैं। जब वो झिझोड़ उठाएंगे, जिंदगी में जो कसरत से बोलते थे, मौत के उठने के बाद भी वही बोलते हुए उठोगे। अगर तुम्हारे जुबानों पर दुरूदों का नगमा होगा, मुनकर नकीर तो ये कहेंगे, जिसको हम पूछने आए थे वो दुरूद के जरिए सब कुछ बता चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ बता चुका है। अगर नबी का नाम पहले ले लिया है तो सारे मसले हल है। क्यों? पता है कब्र में 3 सवालात होने जी, कब्र में 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुका मा दीनुका, ये 2 सवाल पहले, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। इसमें बहुत सारे पास हो जाएंगे, बोल लेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम। सबसे अहम सवाल तो यही है जिस पे आके बहुत अटकेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। फर्क देखो, तवज्जो, आखिरी बात करने आ रहा हूं, तवज्जो। 2 सवालों में फरिश्तों ने कहा तेरा दीन, तेरा रब कौन, क्या था पूछा फरिश्ते, तेरा रब कौन था नहीं, तेरा रब कौन है, वहां कौन है वही बता। और फिर तेरा दीन क्या था नहीं पूछ रहे फरिश्ते, तेरा दीन क्या है। 2 सवालों में तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, लेकिन हुजूर की बात जब आई तो पूछते इनके बारे में क्या कहता था। क्या कहने, ये मत बोल अब क्या कहता है, अब तो हर कोई कहेगा। देख लिया जो जलाले
محمدی کو, جمال محمدی کو تو ہر کوئی پکارے. فرشتے کہتے یہ نہیں, ما کنت تقول, پہلے کیا کہتا تھا وہ بتا. اپوزیشن والے سب ہاں ہاں لا ادری کہیں گے, نہیں معلوم نہیں. آج کیا کہتا وہ تو بول سکتا ہوں, یہ محمد ہے اللہ کے رسول ہے. نہیں, فرشتے کہیں گے دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بول. اسی لیے میرے عزیزوں, سنی صحیح العقیدہ مچل کر کہے گا فرشتوں سے, اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. تم کہتے ہو کیا کہتا تھا دنیا میں, کیا کہتا تھا, میں وہ سنی ہوں جمیلے, قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا, اور سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں. کیا کہتا تھا اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ سچ بولیں گے, کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم تو ان کو کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں. کیا کیا کہتے تھے سب بتاؤ, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا, سب یاد کر کے جاؤ. قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا کیا کہنا ہے, میں بولوں گا ہاں میں یہ کہتا تھا, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ اولا, ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سے بھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. کرنوں بدلو رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہے وہ جانے مسیحا. ارے غمزدوں کو دیجیے مزدہ دیجیے کہ ہے رضا, بے کسوں کا سہارا. اور ایک بات یہاں کے لیے, سارے جتنے کیڑے مکوڑے کان کھول کر سن لیں, سنی کیا کہتے ہیں, تم سے آس بھی نہیں رکھتے, پاس بھی نہیں رکھتے, ہم کوئی امید بھی نہیں رکھتے. ہمارا ماننا یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو مول چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. بس اس بات پر میری گفتگو کا اختتام ہے. سنیو, جمے رہو, ڈٹے رہو, اور ڈاکوؤں سے بچے رہو, اپنا ایمان سنبھالے رہو. رہزن بہت گھوم رہے ہیں, اور یہاں کے اس علاقے کے لیے خاص پیغام ہے. آپ سے ابھی ناظم نے پوچھا کون سی مسجد ہے یہ, بلال مسجد, سنی بلال مسجد. کیا ہے, سنی بلال مسجد, جس کے لیے قائد اہل سنت, قائد العلماء, معین المشائخ والملہ حضرت سید معین میاں صاحب بہت ساری جاویدانی پیش کر چکے, بہت سارے محنت کش کاموں کے ساتھ اس ڈیرے کو لے کر چل رہے ہیں, اور آپ سب کھڑے رہیں گے سنیت کی خاطر, حضور پاک کی عظمت اور حرمت کی خاطر ہمیشہ کھڑے رہیں گے. مسجد کی حفاظت بھی کرو, اپنے عشق کی حفاظت بھی کرو. اور اس بات پر اب گفتگو ختم کرتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.